بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب غسل کا بیان، حدیث نمبر 269۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مزید زیادہ خارج ہوتی تھی۔ میں نے ایک شخص مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھے، اور میں خود پوچھتے ہوئے اس لیے شرم آتا تھا کیونکہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی۔ اس شخص نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لو اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالو۔ حدیث نمبر 270۔ محمد بن منتشر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اور ان سے ابن عمر زن کا یہ قول بھی بیان کیا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ صبح کو احرام باندھوں اس حال میں کہ میرا بدن خوشبو سے مہک رہا ہو۔ تو عائشہ بولی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگائی، اس کے بعد آپ نے اپنی بیویوں کے پاس دورہ فرمایا، پھر صبح کو احرام باندھ دیا۔ حدیث نمبر 271۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک اب تک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ محرم تھے۔ حدیث نمبر 272۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور وضو فرماتے، جس طرح آپ کا وضو نماز کے لیے ہوتا تھا۔ پھر غسل کرنے میں اپنے بالوں کے خلال کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے تھے کہ کال کو تر کر دیا تو اس پر 3 بار پانی بہاتے تھے، پھر اپنے بدن کو دھوتے۔ عائشہ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے تھے، دونوں اس سے چلو بر کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 274۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا گیا، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین میں یا دیوار میں 2 مرتبہ مارا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اور کہنیاں دھوئی، پھر اپنے باقی بدن کو دھویا، پھر وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا لے گئی، آپ نے اسے نہیں لیا اور اپنے ہاتھ سے پانی نچوڑتے رہے۔ حدیث نمبر 275۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی اور صفیں بھی سیدھے کر دی گئی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے، تو جب آپ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ کھڑے ہو گئے تو انہیں اس وقت یاد آیا کہ وہ تو جنگی ہے۔ ہم سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ واپس آئے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی اور ہم سب نے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 276۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ ڈال دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور استنجا کیا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر مار کر اس کو ملا، پھر اسے دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور باقی بدن پر پانی بہایا، اس کے بعد وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔ پھر میں نے ایک کپڑا بدن پہنچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بدن کو جھاڑتے ہوئے چلے آئے۔ حدیث نمبر 277۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو جنابت ہو جاتی تھی تو وہ اس طرح غسل کرتی تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی لے کر ڈالتی تھی، پھر اپنے ہاتھ سے سر کے داہنے حصے کو پکڑ کر ملتی تھی اور دوسرے ہاتھ سے سر کے بائیں حصے کو ملتی تھی۔ حدیث نمبر 278۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا واللہ موسیٰ کو ہم لوگوں کے ساتھ غسل کرنے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ وہ فتق میں مبتلا ہے، ایک قسم کی بیماری ہے۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ سوبی یا حجر، سوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں۔ تب پتھر ٹھہر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ حدیث نمبر 200
79 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہے۔ اور اسی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت ایوب برہنہ نہا رہے تھے، ان پر سونے کی ٹڑیاں برسنے لگی تو ایوب ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ انہیں ان کے پروردگار نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس سونے کی ٹڈی سے جو تم دیکھ رہے ہو بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تیری بزرگی کی قسم، تو نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے، لیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کو ابراہیم نے بواسطے موسیٰ بن عقبہ، صفوان، عطا بن یسار، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 280 ام ہانی رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ فتح مکہ کے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ پر پردہ کیے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی ہوں۔ حدیث نمبر 281 ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل جنابت کے لیے پردہ کیا، بس آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی بہایا اور اپنی شرمگاہ کو اور جہاں نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ دیوار پر یا زمین پر ملا، پھر وضو فرمایا جس طرح آپ کا وضو نماز کے لیے ہوتا تھا۔ پیروں کے علاوہ پھر آپ نے اپنے بدن پر پانی بہایا، بعد اس کے بعد وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔ حدیث نمبر 282 ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات کے کہنے سے نہیں شرماتا، جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اگر منی کی تری کپڑوں پر دیکھے تو غسل فرض ہے۔ حدیث نمبر 283 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی کسی گلی میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گیا اور جا کر غسل کیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جنبی تھا اور ناپاکی کی حالت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی حال میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 284 قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس دورہ کر لیتے تھے اور اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ حدیث نمبر 285 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اس وقت میں جنبی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے تو میں آہستہ سے نکل گیا اور اپنے مقام پر جا کر غسل کیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں ناپاک تھا، نہانے گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 286 ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جاتے تھے؟ تو وہ بولی کہ ہاں، صرف وضو کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 287 ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تم میں سے کوئی جنبی ہو تو وضو کر لے اور سو جائے۔ حدیث نمبر 288 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو ڈالتے اور نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 289 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وضو کر کے سو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 290 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لو اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالو اور اس کے بعد سو جاؤ۔ حدیث نمبر 291 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد چاروں شعبوں، چاروں رانوں یعنی 2 اپنی اور 2 اپنی اہلیہ کے درمیان بیٹھ جائے، پھر اس کے ساتھ کوشش کی جماع کا عمل شروع کر دے تو یقیناً غسل واجب ہو جاتا ہے۔
حدیث نمبر 292 عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد جہنی نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ جب مرد اپنی عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اسی طرح وضو کر لے اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہم بھی پوچھا تو انہوں نے بھی اسی بات کا حکم دیا اور مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا۔ حدیث نمبر 293 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب مرد اپنی بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مقامات کو دھو لے جو آپس میں مسح ہوئے ہوں، پھر وضو کر لے اور نماز پڑھ لے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ غسل میں زیادہ احتیاط ہے۔